ہر قدم پر یہ دیکھو کہ اللہ کا کون سا حکم ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے مسلمان کے نقشے ٹوٹ رہے ہیں. اللہ کا کون سا حکم ٹوٹ رہا ہے جس سے مسلمان کے نقشے ٹوٹ رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مسلمانوں کے نقشوں کو توڑنے کے لیے غیروں کو استعمال کریں گے. یہاں آگے مسلمان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرا نقشہ انہوں نے توڑ دیا، میرا نقشہ انہوں نے توڑ دیا، حالانکہ تو نے اپنے نقشے کو خود توڑا ہے. تو نے اپنے نقشے کو خود توڑا ہے. جتنے بھی کمائی کے اور خرچ کرنے کی لائنوں میں مسائل پیش آئیں گے، مسلمان ان سارے مسائل کو قانون سے جوڑ دے گا. حالانکہ مسلمان کے کمانے خرچ کرنے کا تعلق قانون سے کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رزاق ہیں. اللہ سنو تو صحیح، اللہ رزاق ہیں. انہوں نے رزق کا بھی وعدہ کر لیا اور انہوں نے انفاق اور خرچ کرنے کے راستے بتا دیے کہ کہاں سے کماؤ اور کہاں خرچ کرو. سنو غور سے، کہاں سے کماؤ کہاں خرچ کرو. لوگ سب سے پہلے اس دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم ان سے کماتے ہیں اور ان کے مطابق خرچ کرنا پڑتا ہے. ہاں، جتنی کمائی کے نقشوں میں دقتیں اور جتنے خرچ کرنے میں پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کمانے اور خرچ کرنے کا تعلق اللہ سے نہیں رہا. کمانے خرچ کرنے کا تعلق اللہ سے نہیں رہا. فرماتے تھے جب تمہاری کمائیوں کے طریقے غیروں کے طریقوں کے مشابہ ہو جائیں گے تو پھر تمہاری آمدنیوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا. ہماری آمدنیوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا. اور سیدھی بات ہے، پہلے مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا پابندی سے، اور زکوٰۃ دینے کو اپنے ذمہ لازم و فریضہ سمجھتا تھا، اور صدقات اور خیرات اور پاک کیے ہوئے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنی آخرت اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی آنے والی بلایا کو دفع دور کرنے کے لیے صدقات کیا کرتا تھا. بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو اپنا حصہ نہیں سمجھتا تھا. اپنی ضرورت سے زائد مال کو اپنا حصہ نہیں سمجھتا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مذہب یہ تھا کہ زکوٰۃ دینا تو دینا ہی ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس 1 درہم اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ اس 1 درہم کو دوسرے پر خرچ نہیں کرتا، تو جو مال اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس ہے، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپا کر اس کے بدن پر داغ لگائے جائیں گے. یہ ان کا مذہب تھا. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اپنی ضرورت سے زائد مال کو اپنا حصہ، اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں. جو ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو غیروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا، غیروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. تھوڑی سی زکوٰۃ دو اور غیروں سے ٹیکس لو. اور تم نے اب تھوڑی سی زکوٰۃ مال کا تھوڑا سا حصہ ہے، تم نے اس کو روک لیا. اللہ رب العزت نے غیروں کے ذریعے مختلف قسم کے ٹیکس مسلط کر دیے. اب دیکھ لو ٹیکس کی مقدار زیادہ ہے یا زکوٰۃ کی مقدار. آپ اتنا کمائیں تو اتنا
اتنی کمائی میں سے ہمیں دے دیں. اللہ اکبر. پہلے اس نے مال کو چھپایا فقراء سے, اب مال کو چھپا رہا ہے حکام سے. پہلے مسلمان نے مال چھپایا فقراء سے, پہلے مال کو چھپایا فقراء سے, اب مال کو چھپا رہا ہے حکام سے کہ آمدنی کیسے دکھلاؤں, سب لے جائیں گے. سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. تھوڑی سی مقدار زکات کی اللہ کو دینی تھی. اللہ تعالی نے ان کی کمائیوں پر غیروں کو مسلط کر دیا. فرماتے تھے کبھی اللہ کے حالات آئیں گے قانون کی شکل میں, کبھی حالات کس لیے کہ مسلمانوں جو حالات آئیں گے ان حالات کے آنے کے لیے غیر استعمال ہوں گے. بس مسلمان یہ نہ سمجھ سکے گا کہ یہ حالات میرے اعمال پر اللہ کی طرف سے ہیں یا یہ حالات غیروں کی طرف سے ہیں. یہ حالات غیروں کی طرف سے, مسلمان یہ سمجھے گا کہ یہ سارے حالات غیروں کی طرف سے ہیں. حالانکہ چاہیے کہ اگر تمہیں پیر میں ایک ٹھوکر بھی لگے تو تم فوراً یہ سمجھنا, غور کرنا کہ میرے بدن سے کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے یہ حال پیش آیا. ایک ٹھوکر بھی لگے نا اگر پیر میں. صحابی کی نظر پڑی عورت پر, اس کو دیکھا, ادھر عورت پر نظر پڑی, ادھر اسی وقت دیوار سے سر ٹکرا گیا. دیوار سے فوراً چھوٹا سا گناہ ہوا, چھوٹا گناہ ہوا کہ عورت پر نظر پڑ گئی. عورت پر نظر پڑتے ہی دیوار سے سر ٹکرایا. اب سوال پیدا ہوا کہ آخر میرا دیوار سے سر کیوں ٹکرایا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس زمانے میں جتنے بھی مسلمانوں پر حالات ہیں یہ بیچارہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ دنیا تو حالات مشقتوں کی جگہ ہے. اللہ, حالانکہ دنیا مسلمان کے لیے برکتوں کا, نعمتوں کا, سکون اور اطمینان کا, اور دنیا میں مسلمان کے لیے دنیا بادشاہ بن کر وقت گزارنے کے لیے ہے. یہ کہہ کر ٹال دینا کہ دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں. جی ہاں, اس لیے کہ دنیا میں آنے والے حالات سے عبرت نہ لینا. اللہ تعالی حدیث میں یہ صرف کافر کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کفر پر حالات آئیں گے تو اس کے حالات اس کو عمل کی طرف متوجہ نہیں کریں گے. جس طرح کسی جانور پر حالات کا آنا اس جانور کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حال کیوں آیا ہے. سنو, اگر بھینس دودھ روک لیتی ہے نا, بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں, وہ بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے, پھر بچے کو لے جا کر باندھ دیتے, دودھ نکال لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. اس بھینس کو نہیں خبر کہ کیا ہوا, نہ بچے کو خبر کہ مجھے کیوں کھولا گیا تھا, پھر کیوں باندھ دیا گیا لے جا کر. حدیث مثال دی ہے مومن اور کافر کی. کافر وہ ہے کہ اس آنے والے حالات کا آنا ایسا ہے جیسا مومن کو باندھ دیا جائے, کھول دیا جائے. کافر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے اس کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے. نہیں سے یہ خبر کیوں باندھا گیا تھا, نہیں سے یہ خبر کیوں کھول دیا گیا. کافر کی مثال دی ہے. کافر کس کی طرح ہے؟ اس جانور کی طرح, لا یدری فیما اخلا وفیما ارسلا, نہیں جانتا کیوں باندھا گیا تھا, کیوں کھول دیا گیا. اللہ اکبر. اور مومن کہ اگر ایک ٹھوکر بھی اس کو لگے گی تو آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو اتفاق سے ہو گیا, ایسا ہونا نہیں تھا, ایسا تو ہونا نہیں تھا, مگر یہ ہونا نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا. ہم نے عرض کیا کہ صحابی کی نظر عورت پر پڑی,
اور اس کے ساتھ سر دیوار سے ٹکرا گیا. فوراً آگ میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ رسول اللہ آج تو عجیب بات پیش آئی, میری عورت پر نظر پڑی, میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. فرمایا ہاں یہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, مومن کے ساتھ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر اس سے ذرا سی بھی کوئی چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ پر لانے کے لیے اور اس کو غفلت سے نکالنے کے لیے اور اس کی تنبیہ کے لیے فوراً دنیا میں ایک ہلکی سی سزا دے دیں گے. یہ فوراً سمجھ جائے گا کہ ہو یہ سر جو دیوار ٹکرایا ہے یہ اس لیے کہ عورت کو دیکھ لیا تھا. جی ہاں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی مشیت کو اسباب میں, حالات میں, حکام میں تلاش کر رہے ہیں, حالانکہ ہر حال کو ہر عمل سے جوڑو, ہر حال کو ہر عمل سے جوڑو, ہر برے حال کو بدعملی سے جوڑو, ہر برے حال کو بدعملی سے جوڑو. ہر سمجھتے تھے اگر تمہیں کوئی خیر کوئی برکت دنیا میں ملے تو فوراً غور کرنا کہ کون سا عمل تم نے ایسا کیا ہے, کون سا عمل تم نے کیا ہے. اس سے تمہارا عمل پر یقین بڑھے گا, اس سے تمہارا عمل پر یقین بڑھے گا اور تمہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر پر یقین آ جائے گا, یقین آئے گا اللہ سے ملنے والے اجر پر کہ اللہ نے اس عمل پر یہ دیا ہے. کیونکہ جو لوگ کمانے خرچ کرنے کی نسبت اعمال کی طرف اور اللہ کے غیر کی طرف کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی مشیت کو اللہ کے غیر میں تلاش کرتے ہیں, اللہ کی مشیت کو اللہ کے غیر میں تلاش کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم گھر سے منگوائے جو آٹے کے لیے رکھے تھے, فقیر کو دے دیے, فقیر کو دے دیے. پھر تجارت کی, پھر تجارت کی. یہ تو نہیں کہ جب فقیر کو 6 درہم دے دیے تو توکل کرو. لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہیں کہ توکل کرنا یہ ہے کہ کوئی سب اختیار نہ کرو. نہیں, یہ بات نہیں ہے. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. جب یہ راز کھل جائے مخلوق پر تو میری توکل نہیں رہتا. توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر نہ ہونے دو, بس یہی توکل ہے. یہ تمہاری حاجت مخلوق پر ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب تمہاری امید میں اللہ کا غیر داخل ہو جائے گا. جب تمہاری امید میں اللہ کا غیر داخل ہو جائے گا تو پھر یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے غیر سے دونوں سے امید کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. دونوں سے امید کا جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہے. ہاں جی, اللہ سے بھی امید ہے, ان سے بھی امید ہے, کیونکہ جو ہی بندہ اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ 6 درہم دے دیے فقیر کو, پھر تجارت کی, یہ نہیں کہ جب اللہ کے لیے 6 درہم دیے ہیں تو تجارت کرنے کی ضرورت کیا, بلکہ یہ سوچنا کہ تجارت کرنا توکل کے خلاف ہے. نہیں, غلط خیال ہے. یہ تجارت توکل کے خلاف نہیں ہے. تجارت تو عین توکل ہے. تجارت تو عین توکل ہے. کیوں؟ تجارت اس لیے کر رہا تاکہ مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپاؤں, کیونکہ مخلوق کو
حاجت کو مخلوق سے چھپانا، حاجت کو مخلوق سے چھپانا، اس سے زیادہ یقینی اللہ سے لینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ سے لینے کا اس سے زیادہ یقینی اور کوئی ذریعہ نہیں. اللہ سے لینے کا اس سے زیادہ یقینی کوئی ذریعہ نہیں. اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لو، یہ اللہ سے لینے کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہے. ادھر سے اونٹ لے کر آیا ایک آدمی. اونٹ بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے، بیچنے کے لیے ہے. کتنے کا ہے؟ کہ اونٹ 140 درہم کا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لے لیا، قیمت ٹھہر کر دیں گے، کوئی بات نہیں، رکھو. کیوں کہ جب اللہ کی نسبت پر خرچ کیا ہے تو اللہ رب العزت اپنی نسبت پر خرچ کرنے والوں کے لیے قلوب کو مسخر کر دیتے ہیں. وہ اونٹ والا اونٹ باندھ کر چلا گیا. ادھر سے گاہک آیا، اونٹ کس کا ہے؟ کہ ہمارا ہے. بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے. کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا. میرے دوستوں عزیزوں، اگر کسی حاجت کے لیے اللہ رب العزت اسباب مرتب فرما دیں اور اسباب مہیا فرما دیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم سبب کے اندر حاجت تلاش کرو. تو اللہ رب العزت بعض مرتبہ اسباب کے ذریعے کام اس لیے بنا دیتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری مشیت اسباب میں تلاش کرتا ہے، عمل میں تلاش کرتا ہے. اعمال پر اسباب لے آئیں گے یا اعمال پر اسباب کے بغیر حاجت پوری کر دیں گے، یا اعمال پر اسباب لے آئیں گے. اور یاد رکھنا میری بات، اللہ تعالی عمل کرنے والوں کو اسباب اس لیے نہیں دیتے کہ وہ عمل کرنے والوں کو اسباب کے ذریعے کامیاب کرنا چاہتے ہیں، بلکہ عمل کرنے والوں کو اسباب اس لیے دیتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس مدد اور برکت کی نسبت عمل کی طرف کرتا ہے، سبب کی طرف کرتا ہے. اگر اسباب ہی نہ دیتے تو لوگ کہتے کہ ہاں اعمال کی برکت ہے. اسباب دے کر اعمال کی برکتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اسباب دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سبب کے بعد